ویلکم بیک۔ شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ کو خبر دیں، الخدمت فاؤنڈیشن کے ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ کے تحت منعقدہ تقریب میں سال 2020 اور 21 میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے الخدمت کارکنان کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب میں صدر الخدمت فاؤنڈیشن محمد عبدالشکور، سینئر نائب صدر سید احسان اللہ وقاص، نائب صدر ڈاکٹر محمد مشتاق مانگٹ، چیئرمین الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان سمیت دیگر ذمہ داران نے بھی شرکت کی۔ سال 2020 کے بہترین کارکن کا ایوارڈ میڈیا ریلیشن ڈپارٹمنٹ کے شعیب ہاشمی اور الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن کے طارق وحید کو ملا۔ اسی طرح سال 2021 کے بہترین کارکن سماجی خدمات پروگرام کے فرحان خالد اور ہیلتھ فاؤنڈیشن کے حافظ طاہر کامران قرار پائے۔ دیگر الخدمت پروگرامز اور ڈپارٹمنٹ سے بھی کارکنان کو پرفارمنس ایوارڈز دیے گئے۔ پنجاب بھر کی طرح بہاول نگر میں بھی سوشل ویلفیئر کے اہتمام کیے گئے ہیں۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں پنجاب سے، جہاں پر پنجاب بھر کی طرح بہاول نگر میں بھی سوشل ایکٹیویٹیز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ جی ہاں بالکل، آج بہاول نگر میں سوشل ویلفیئر کی جانب سے احساس دیوار پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں غریب اور مستحق لوگوں میں جو کپڑے اور سویٹرز وغیرہ تقسیم کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ڈسٹرکٹ آفیسر اعظم حمید صاحب موجود ہیں۔ مزید ہم ان سے جانتے ہیں یہ آج کے دن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی سر مجھے یہ بتائیے گا، آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اور آج کے دن کا کیا مقصد تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈائریکشن پر محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ڈسٹرکٹ بہاول کی طرف سے دیوار احساس کا ایک انیشیٹو لیا گیا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ چونکہ سردی کا موسم ہے اور جو مستحق غریب لوگ ہیں جن کے پاس کپڑے گرم نہیں ہیں، ان کے لیے ہم نے یہاں پہ کپڑوں کا انتظام کیا ہے اور وہ بالکل فری ہیں، کوئی اس کے کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ ہماری این جی اوز اور ہمارے آفس کے لوگ، ہمارے اسٹاف اس میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ آج یہ بالکل یہ تھے ڈسٹرکٹ آفیسر اعظم حمید صاحب، ان کا یہ کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اور ان کی ہدایت پہ یہ پروگرام کا اہتمام کیا گیا تاکہ غریب آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جی قصور سے آپ کو خبر ہے کہ قصور میں ڈکیتی رہزنی کی متعدد سنگین وارداتوں میں ملوث انتہائی خطرناک آصف عرف آسو ڈکیت گینگ ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ڈی پی او قصور صہیب اشرف، ڈی ایس پی سی آئی اے نصر اللہ خان نیازی کی خصوصی ہدایت پر انچارج سی آئی اے افتخار جویا کی زیر نگرانی سٹی سرکل ساجد ہمراہی ٹیم نے اے ایس آئی ریکارڈ یافتہ بدنام زمانہ ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا۔ ڈاکو قصور میں ڈکیتی رہزنی، موٹر سائیکل چھیننے اور متعدد سنگین وارداتوں میں ملوث تھے۔ گرفتار ہونے والے ڈاکو نے متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ ڈکیت گینگ کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ اور ابھی خبر شامل کریں گے تونسا شریف سے۔ تونسا شریف سوکڑ کے کسانوں نے کلمہ چوک تونسا پر احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں درجنوں کسانوں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے ریونیو افسران کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد یوسف چانڈیا کی اس رپورٹ میں۔ تونسا شریف سوکڑ کے کسانوں کا کلمہ چوک تونسا پر احتجاجی مظاہرے میں درجنوں کسانوں نے شرکت کی۔ ریونیو افسران کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ ریلی کی قیادت انجینئر عمر مسعود، انجینئر عابد علی نے کی۔ ریلی کے شرکا کا کہنا تھا ریونیو افسران ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ ہمارے موضع چٹ پانی اور موضع جٹ گاڑی کا کام 90% مکمل ہو چکا ہے۔ افسران گمراہ کر کے استعمال کا کام رکوانا چاہتے ہیں۔ جو کام 90% ہو چکا ہے اسے 20% بتاتے ہیں، جو سراسر وہاں کے کسانوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ کام مکمل ہونے کے باوجود اسے کینسل کیا جا رہا ہے۔ ہماری زمینوں کو ہتھیانے کے چکر میں ہیں۔ زمین ماں برابر ہے، کسی صورت کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ مطالبات نہ مانے گئے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے اور انڈس ہائی وے بلاک کر دیں گے۔ ہم اپنی زمینوں کی حفاظت خود کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یوسف چانڈیا، میٹرو 1 نیوز، تونسا شریف۔ آئی جی پنجاب جناب راؤ سردار علی خان کے ویژن کے مطابق ڈی پی او بکر سید علی رضا نے اچھی کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران اور ملازمین میں نقد انعامات اور تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے ہیں۔ ڈی پی او بکر سید علی رضا نے پولیس افسران اور ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جملہ متعینہ پولیس افسران اور ملازمین
اپنے ڈیوٹی ایمانداری، غیر جانبداری اور محنت سے سر انجام دیں۔ آنے والے سائلین سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں اور ان کے میرٹ پر مدد کریں۔ ڈی پی او نے مزید کہا کہ آئندہ بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران اور ملازمین کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون ریاض ریجن کے ایڈیشنل سیکرٹری زاہد سندھو کی جانب سے اسحاق ڈار کے سینئر بحال ہونے پر شاندار پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں نے بھرپور شرکت کی۔ مزید بتائیں کہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر خالد اکرم رانا اور زاہد سندھو کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار کے دور کو آج پورا پاکستان یاد کر رہا ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنے ادوار میں پاکستانی معیشت اور روپے کی قدر میں مضبوطی میں اہم کردار ادا کیا تھا، بہت جلد نواز شریف دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے اور اسحاق ڈار وزیر خزانہ پر فائز ہو کر پاکستانی عوام کو مہنگائی سے نجات دلوائیں گے۔ تقریب سے حاجی امانت علی چودھری طارق برگ، سردار شعیب، انجینئر راشد منہاز، راجہ یعقوب شہزاد خان اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ ابھی آپ کو بتائیں سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد غلام مبشر رکن نے پولیس اسٹیشن بلوچنی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سٹی پولیس آفیسر نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے احکامات بھی جاری کیے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر فیصل آباد محمد رضوان عاجز سے۔ جی رضوان عاجز، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد غلام مبشر میکن نے پولیس اسٹیشن بلوچنی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد کھلی کچہری میں شامل ہوئی۔ کھلی کچہری میں ایس پی سرکل اور ڈی ایس پی بھی شامل ہوئے۔ کھلی کچہری میں آنے والے سائلین نے سی پی او فیصل آباد غلام مبشر میکن کے سامنے شکایات کے انبار لگا دیے۔ سی پی او فیصل آباد نے تمام سائلین کے مسائل کو سنا اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات صادر کیے۔ سی پی او فیصل آباد کا اس موقع پر بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ان کی کوشش ہے کہ وہ فیصل آباد کی عوام اور پولیس کے درمیان فاصلوں کو کم کر سکیں اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کام کریں۔ عام شہریوں نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے سی پی او فیصل آباد کی اس کاوش کو سراہا، جبکہ سیاسی اور سماجی حلقوں کا اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سی پی او فیصل آباد کے ان اقدامات سے پولیس اور عوام کے درمیان فاصلے کم کرنے میں مدد ملے گی۔ جی اوکاڑا سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں پر اے ٹی ایم سے فراڈ کرنے والے گروہ کے سرگرم ہونے سے شریف شہری لٹنے لگے ہیں۔ روزانہ لاکھوں روپے اکاؤنٹ سے غائب ہونے لگے ہیں، جبکہ تھانہ بی ڈویژن نے ایف آئی آر کاٹ کر نامعلوم ملزمان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ عمر شکور مورخہ 8 جنوری کو دیوالپور چوک میں اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے گیا تو وہاں ایک نامعلوم شخص پہلے سے موجود تھا جو اپنا کارڈ مشین میں رہنے کا بہانہ کر رہا تھا، جس میں عمر شکور سے اپنا اے ٹی ایم کارڈ استعمال کرنے کو کہا۔ اتنے میں اس کے مزید 2 ساتھی آ گئے اور ہاتھ کی صفائی سے اے ٹی ایم کارڈ بھی ساتھ لے گئے، جس کے بعد 2 لاکھ دیوالپور نکلوائے اور 1 لاکھ مانگا مانڈی سے لے اڑے اور مزید 1 لاکھ 9 جنوری کو مانگا منڈی سے لے کر چلے گئے۔ شہری کا حکام بالا سے نوٹس لینے کی اپیل، اعلی حکام سے درخواست ہے کہ اس گروہ کے خلاف جلد از جلد کارروائی کی جائے۔ ابھی خبر شامل کریں گے جڑاوالا سے۔ جڑاوالا میں غیر منظور شدہ پرائیویٹ اسکولوں کے بارے میں ڈپٹی ایجوکیشن کا موقف لینے کے لیے ہمارے نمائندے رانا اعجاز احمد ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر کے آفس میں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی رانا اعجاز، بتائیے گا کیا تفصیلات؟ میں اس وقت جڑاوالا ڈپٹی ایجوکیشن آفس میں موجود ہوں، ان سے تعلیمی امور پر بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا، جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ 3 مرلہ 5 مرلہ، یہ 7 مرلہ 2 مرلہ 2.5 مرلہ جو مکانوں میں بنا کر بوسیدہ بلڈنگوں میں لوگ بیٹھے ہیں، اور وہ رجسٹرڈ بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیمی لحاظ سے جو پرائیویٹ ہمارے ادارے ہیں ان کے لیے اب پیپرس کے اوپر ان کی رجسٹریشن کرنا گورنمنٹ نے شروع کر دی ہے۔ اس کے لیے وہ اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں جو گورنمنٹ کی ہے، اس کے مطابق ان کی رجسٹریشن کی جاتی ہے۔ جو باقی ادارے ہیں جو ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہے ان کی رجسٹریشن کینسل کی جا رہی ہے۔ جن کی شکایات ہم تک پہنچتی ہیں ان کے خلاف ہم انکوائری کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ایکشن لیتے ہیں اور ریکوائرمنٹ کو پورے کرتے ہیں، انہی کو رجسٹر کیا جا رہا ہے۔
गुज़श्ता दिन आपकी गवर्नर पंजाब की मुलाकात हुई है गवर्नर हाउस में, वहाँ पर किन अमूर पर आपकी बात हुई सर? जी, वहाँ पर मैंने तालीमी अमूर के हवाले से भी उनके साथ डिस्कशन की और ख़ुसूसी तौर पर डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद तहसील जड़ांवाला के स्कूलों की अपग्रेडेशन और इनकी बेहतरी के लिए उनसे रिक्वेस्ट की है। डिप्टी एजुकेशन का कहना है कि जो स्कूल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ राणा एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ जड़ांवाला। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सनावा के इलाके कस्बा गुजरात में घर में आग लगने से मां और बेटा समेत 3 अफराद झुलस गए। आग लगने से कमरे में पड़ा सामान भी जल गया। किचन में आग लगने से 3 अफराद झुलस गए हैं। मोहम्मद अवैस का जिस्म तकरीबन 70%, जबकि सारा बीवी का 15% और शौकत का 20% झुलस गया है। रेस्क्यू 1112 मौके पर पहुंची और घर पर मौजूद आग पर काबू पाया। मां और बेटी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि किचन में मौजूद फ्रिज और दीगर कीमती सामान को मुकम्मल तौर पर खाकसर होने से आग की वजह बताई जा रही है कि गैस लीकेज की वजह से आग लगी है। हुजरा शाह मुकीम में बार एसोसिएशन के नौमुंतखब ओहदेदारान के एहसास में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें वकला और मौसिसीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हुजरा शाह मुकीम की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत अलहाज राय अब्दुल खालिक खरल और राय मुकर्रम हुसैन खरल ने खरल करम में नौमुंतखब सदर बार एसोसिएशन दीपालपुर चौधरी मोहम्मद अकरम टीपू एडवोकेट, नायब सदर सरदार मोहम्मद हनीफ एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी अली इनामुल हक एडवोकेट के एहसास में जोहराना दिया, जिसमें वकला के साथ साथ मौसिसीन इलाका ने भी शिरकत की। इस मौके पर सरदार जहांगीर नौशाही ने हाजी अब्दुल खालिक खरल और राय मुकर्रम हुसैन खरल की सियासी समाजी खिदमत का भी एतराफ़ किया। सियालकोट से आपको खबर देंगे, जहां पर थाना मुरादपुर में चोरी, डकैती और आजाने की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। डकैती की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ को मौसूल हो गई है, जिसमें डकैती की अनोखी वारदात को साफ देखा जा सकता है, जबकि डाकू गारमेंट्स की दुकान से पैसों के साथ साथ गर्म मलबूसात भी चुरा कर ले गए। फुटेज में देखा जा सकता है कि 4 मुसल्लह डाकू असलहे के जोर पर कश्मीर रोड पर वाक़िया गारमेंट्स के मशहूर ब्रांड की शॉप को लूट रहे हैं। डाकू असलहे के जोर पर शॉप से नकदी कीमती अशिया के साथ साथ गर्म मलबूसात भी चुरा कर ले गए। पुलिस को 15 पर कॉल करने के बावजूद पुलिस हस्बे रिवायत ताखिर से पहुंची। दुकान मालिक ने हुकाम बाला से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। खबर शामिल करेंगे चनाबनगर से। चनाबनगर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर पुलिस का जराइम पेश नासरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिसमें डकैती, मुलजिमान समेत नाजायज असलहा और मनशियात बरामद होने पर 20 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद बताएं कि मुलजिमान के कब्जे से 200 से ज्यादा लीटर शराब बरामद हुई है। 4 किलोग्राम से ज्यादा चर्स बरामद कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से नाजायज असलहा, 3 बंदूकें, 2 पिस्टल, पंप एक्शन बीमा गोलियां बरामद की गई हैं। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार का कहना है मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का अमल जारी कर दिया गया है। ठुल में जमीयत उलमा इस्लाम और शहरी इत्तेहाद जैकबाबाद की जानिब से जेम्स जैकबाबाद के डायरेक्टर अब्दुल वाहिद नगड़ की गैर कानूनी तकर्री और मुबैना करप्शन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ठल नबी बख्श से। नबी बख्श बताएगा तफसीलात क्या सामने आई है। जी बिल्कुल, हम साथ मौजूद हैं ठुल प्रेस क्लब के सामने, जहां जेयूआ के रहनुमा जैकबाबाद के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के नाजायज के खिलाफ आज ठुल प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज है। आइए मजीद उनसे पूछने का मजीद क्या कहना है। गरीबों के फंड से, खैराती फंड से अरबों रुपए की माले से एक बड़ा इंस्टीट्यूट वहाँ बनाया गया है। उसमें होना चाहिए, जहाँ भी बड़ा इंस्टीट्यूट होता है वहाँ मेडिकल कॉलेज होती है, डॉक्टर बनते हैं, डिप्लोमा कोर्स होता है, नर्सिंग कोर्स होता है, उसके अलावा तहकीक भी होती है। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, 2 नंबर दवाएँ मिल रही हैं। अफसोस की बात है कि यहाँ का जो डॉक्टर अब्दुल वाहिद तगड़ उन्होंने बहरिया और केडीए कराची में करोड़ों रुपए के बंगले लिए हैं। सिर्फ 30% एक मिनिस्टर को इस बजट का मिल रहा है। मैं कहता हूं कि 1 अरब रुपया अगर सालाना बजट है तब तो फिर पोलियो जैसे घर घर में इस बड़ी रकम से इलाज मुफ्त हो सकता है गरीब आवाम का। हम मुतालबा करते हैं कि नाहल रगड़ को हटाया जाए, शाहिद शाह को हटाया जाए, जैसे सब तमाम सहूलियात जो रिस्टोर हो सके। हमको 26वां दिन है जो हमारा ये एहतजाज चल रहा है।
اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جمس اسپتال میں جو ٹرگڑ ہے ڈائریکٹر ہے اور شاہد شاہ ہے وہ ٹھیکیدار ہے، وہ من پسند لوگوں کو اپنے پاس رکھتا ہے اور کرپشن کرتے ہیں اور غریب لوگوں کو دوا بھی نہیں مل رہا۔ اور بات یہ ہے جو کسی کو اگر دوا بھی ملتا ہے تو 2 نمبر، اور اس میں سے بھی کچھ رکھتے ہیں شام کو وکرے کرتے ہیں اور کچھ ان کو دے دیتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ سے تو ایسے نااہلوں کو ہٹا کر کوئی ایماندار آفیسر مقرر کیا جائے۔ اگر جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہمارا احتجاج انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ علماء اسلام ضلع جیکاباد کی طرف سے یہ احتجاج جیمز ڈائریکٹر ٹرگڑ کے خلاف ہے، جو ایک انتہائی کرپٹ آفیسر ہے اور انہوں نے عوام کو بنیادی صحت سے محروم کر دیا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں جیمز ہاسپٹل پر فخر تھا اور بڑی خوشی تھی کہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا معیاری صحت کا مرکز کھلا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ کرپٹ لوگوں کے ہاتھ آ گیا ہے۔ اسی لیے ہم وفاق منسٹر جو سے ہیلتھ ہے اس سے اپیل کرتے ہیں کہ فی الفور ٹرگڑ کو ہٹا کر ایک ایماندار آفیسر مقرر کیا۔ احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے جیمز ہاسپٹل جیکاباد کا کرپٹ آفیسر جو ٹرگڑ ہے، ہم ہیلتھ کے منسٹر سے اپیل کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ فی الفور ان کو ہٹا کر ان کی جگہ پہ کوئی ایماندار آفیسر مقرر کر کے عوام کو سہولت فراہم کی جائے۔ صادق آباد کے نواحی علاقے میں گھلو فقیر قبرستان کی 4 دیواریوں گیٹ نہ ہونے کی وجہ سے جانور ہر وقت قبرستان میں رہتے ہیں اور قبضہ مافیا کی طرف سے قبضے کا بھی خدشہ ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں شہباز میرانی۔ صادق آباد کے نواحی علاقے بندور عباسیہ میں قبرستان کا تقدس پامال ہونے لگا۔ بندور عباسیہ کے گھلو فقیر قبرستان کی 4 دیواریوں گیٹ نہ ہونے کی وجہ سے جانور ہر وقت قبرستان میں رہتے ہیں اور غلاظت پھیلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے قبرستان کا تقدس پامال ہو رہا ہے اور قبضہ مافیا کی طرف سے قبضہ کا بھی خدشہ ہے۔ یہ گھلو فقیر قبرستان بندور عباسیہ ہے، یہاں پر ہمارے جو آبا و اجداد ہیں وہ کافی عرصے سے دفن ہیں۔ یہاں پر کتے اور دوسرے جاندار بکریاں وغیرہ روزانہ گھومتی رہتی ہیں، اس وجہ سے قبروں کی بے رحمتی ہو رہی ہے۔ ایک دن ہم اعلیٰ حکام ڈی سی او، اسسٹنٹ کمشنر اور کمشنر کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس قبرستان گھلو فقیر بندور عباسیہ کو جو ہے 4 دیواری فراہم کی جائے۔ یہ قبرستان دے وچ سر نہ کوئی 4 دیواری ہے نہ کوئی گال ہے، 4 دیواری سر اساں کو دتی ونجے، اساں گورنمنٹ کو اپیل کرن نوں اتھاں سر کتے جانور وغیرہ رستے بنائی کھڑن سر قبرستان دے وچ، کوئی سر کو سہولت کو نہیں قبرستان کو، مہربانی کر کے قبرستان کو 4 دیواری دتی ونجے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ عثمان بوزدار، کمشنر بہاولپور، ڈی سی او رحمیار خان، اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری نوٹس لیں، قبرستان کے تقدس کو مزید پامال ہونے سے بچایا جائے اور قبرستان کی 4 دیواری بنوائی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد شہباز میرانی، میٹرو 1 نیوز، صادق آباد۔ جلال پور بھٹیا میں دن بھر چھائی رہنے والی دھند کا شہر اور گردنوا میں راج ہے اور حد نگاہ انتہائی کم ہو کے رہ گئی ہے، جبکہ ٹریفک روانی میں شدید مشکلات ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے اشفاق احمد سے۔ جی اشفاق، بتائیے گا۔ جی بالکل، جلال پور بھٹیا شہر اور گردنوا میں شدید دھند چھائی ہوئی ہے، جس سے سردی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ گجرانوالا سرگودا سیالکوٹ روڈ پر ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار ہے۔ موٹر وے انٹرچینج پنڈی بھٹیا روڈ پر بھی ٹریفک کی روانی میں شدید مشکلات دیکھنے میں آ رہی ہیں اور حد نگاہ بھی انتہائی کم ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے ڈرائیور حضرات کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں، جبکہ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے بھی منع کیا گیا ہے۔ صبح سویرے واک کرنے والے شہری بھی شدید دھند کے باعث گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ جی ابھی آپ کو بتائیں کہ پاک پتن میں غلہ منڈی میں کئی روز سے کھڑے بارش کے پانی سے تعفن پھیل گیا۔ مزدوروں نے منڈی کے گیٹ پر ٹائروں کو آگ لگا کر مارکیٹ کمیٹی کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ پاک پتن غلہ منڈی میں کئی روز سے جمع بارش کے پانی سے تعفن پھیلنے لگا۔ مزدوروں نے مین گیٹ پر ٹائروں کو آگ لگا کر مارکیٹ کمیٹی کے عملے صفائی کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے نعرے بازی بھی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گندے پانی کی وجہ سے کاروبار بند پڑا ہے، فوری صفائی ستھرائی کا عمل شروع کیا جائے۔ مزدوروں کے احتجاج کے باعث ٹریکٹر ٹرالرز کی لمبی لائنیں لگ گئیں، جس کی وجہ سے غلے کے اطراف میں بدترین ٹریفک جام رہی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان کی ہدایت پر ضلع محکمہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کار اور موٹر سائیکل بین اضلاعی چور گینگ کے
2 सरकर्दा मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से लाख रुपए मालियत की 3 कारें, 5 मोटरसाइकिलें और 2.5 लाख रुपए नकद भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार मुलजिमान से कार और मोटरसाइकिल चोरी के 10 मुकदमा ट्रेस किए गए हैं, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। RPO शेखपुरा मिर्जा फारान बेग ने जिले पुलिस ननकाना की कारकर्दगी को सराहा है। खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से। ओकाड़ा में मेहनत कश की 17 साला बेटी के साथ बदफेली का वाकया पेश आया। बिगड़े रईसजादों ने गन पॉइंट पर इख्वा के बाद वीडियोस और तस्वीर भी बनाई, 1 लाख रुपए ब्लैकमेल करके बटोर भी लिए। मजीद बताएं कि मुतासरा वालिदैन का कहना था कि मुलजिमान के चुंगल से 3 रोज बाजियाब होकर घर आने के बाद तमाम वाक़या वालिदैन को बताया। इज्जत के डर से वालिदैन खामोश रहे। हमने वाक़े पर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। मुलजिमान ने वीडियोस और तस्वीर को डिलीट करने के लिए 5 लाख रुपए रकम का मुतालबा किया। मैंने 1 लाख रुपया मुलजिमान को वीडियोस और तस्वीर डिलीट करने का दे दिया। मुलजिमान की जानिब से बकिया 4 लाख रुपए का मुतालबा करते रहे। मैंने अपनी बेटी का निकाह कर दिया। मुलजिमान ने मेरी बेटी की वीडियो और तस्वीर रुखसती वाले रोज मेरे दामाद को दिखा दी। रुखसती से कबल ही मेरी बेटी को तलाक हो गई। वाक़े के खिलाफ थाना शाहपुर में मुकदमा दर्ज। मुलजिमान बासर होने की वजह से हमें धमकियां दी जा रही हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।